رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اسکرین پر لال نشان کے درمیان جامع الکتب 32 نظر آ رہا ہوگا، اس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا۔ احادیث کا یہ بہترین سافٹ ویئر ہے جو کہ تقریباً تمام جو تحقیق یا دینی علوم فنون سے ریلیٹڈ طلباء دینیہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے زیر استعمال ہے۔ کافی عرصہ سے یہ سافٹ ویئر آیا ہوا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حالیہ اس کے اندر کچھ اپڈیٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ احباب کی طرف سے پریشانی کا اظہار کیا گیا کہ پہلے والا جو سافٹ ویئر تھا بڑا ہی شاندار، سہل، آسان فہم تھا اور اس میں تھوڑی مشکلات ہیں سمجھنے میں باقی چیزوں میں۔ تو اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا تھی، اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو ہم اس سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ سافٹ ویئر اوپن ہو رہا ہے۔ جامع الکتب 32 9 کتابیں اس کے اندر ہیں۔ سیاسیتہ ہو گئی، اس طرح مسند احمد ہوگی، اور مزید 2 کتابیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں، یہ آپ کو سب سے پہلے اوپر جو چیز نظر آ رہی ہے، یہ اوپر کی طرف دیکھیں، یہاں آج کی جو تاریخ ہے یہ عرب کے مطابق ہے، ہمارے ہاں عجم کے مطابق نہیں ہے، دعا ہے۔ اور اسی طرح باقی ما هو الحدیث الذی تبحث عنہ، کس حدیث کے بارے میں آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے بحث شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نیچے مزید یہ کچھ چیزیں موجود ہیں، یہ پوسٹر ہے حدیث کا، شجر الموضوع، اور اس طرح یہ 10,000 سے 10 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو موضوعات ہیں وہ موجود ہیں اس میں، 13,000 سے زیادہ موضوعات۔ اور نیچے بھی یہ مختلف آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپشن موجود ہیں۔ تو بہرحال ہم تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ شکایت ہے کہ پہلے والا جو ورژن تھا بڑا آسان تھا اور اس میں آسانی کے ساتھ سارا معاملہ ہو جاتا تھا، یہ مشکل ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی کوتاہی ہے۔ تو وہ چیز بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جیسے پہلے والے ورژن میں آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے اور بعد میں آپ کو آن لائن مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے آپشن موجود ہیں۔ سب سے پہلے الرئیسہ کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا الرئیسہ۔ اب ہم الکتب کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو جیسے اس کے اوپر کلک کیا، یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، معطہ، سنن دارمی، مسند احمد، تو یہ ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو یہاں سے آپ کسی بھی کتاب کے اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کے اوپر ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے صحیح بخاری اوپن ہوگی، اس کے ابواب آ گئے۔ اب کسی بھی باب کے اوپر آپ کلک کریں گے، مثلا کتاب الوتر، کتاب الاستسقاء، یہ کتابیں آ گئی، کتاب کے بعد یہ ابواب آ گئے۔ اب کسی باب پہ آپ کلک کریں گے تو جو اس سے متصل عنوانات ہیں، حدیث ہیں، وہ آ جائیں گی۔ باب الاستسقاء اس پہ کلک کریں گے تو یہ مکمل جو باب ہے وہ آ گیا، آگے جائیں گے، یہ حدیث آ گئی، اور حدیث کے ساتھ اوپر مکمل حدیث کا حوالہ ہے، عربی متن ہے، نیچے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، اور مکمل اس کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری میں اس حدیث کی، وہ مکمل موجود ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی حدیث کھول سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نیچے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ پچھلی حدیث، اگلی حدیث، اور اس طرح مین، اور اس طرح یہ جو آپشن ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ 3 ڈاٹ ہیں، اس میں مزید کافی ساری چیزیں آ جائیں گی، مشارک الحدیث، اضافہ لمجلد، اعدادات الارض، ابلاغ عن خط۔ اسی طرح یہ جو 3 آپشن ہیں، ان میں جو اوپر والا مشارک الحدیث کا آپشن ہے، یہاں سے آپ حدیث شیئر کر سکتے ہیں۔ کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ صورت یعنی کہ تصویر بنی ہوئی آئے اس طرح شیئر کرنی ہے یا نص شیئر کرنی ہے، یہ دونوں آپشن موجود ہیں، یہاں سے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ اور حدیث شیئر کریں تو اس میں راوی سند بھی جائے، باب بھی جائے، حکم الحدیث، تخریج، تشکیل، یہ ساری چیزیں اگر جانی چاہیے تو آپ ان پہ کلک کر دیں، نہیں جانی چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہیں جائیں، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کریں، یہاں سے یہ بند کر دیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح جو اگلا آپشن ہے اعدادات الارض، اعدادات الارض پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے
آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں، حجم الخط اس وقت 24 ہے، کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور خط یہ یعنی کون سا آپ نے لگانا ہے وہ یہاں سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ الملاحظات کوئی لکھنے اس میں وہ آپشن بھی موجود ہے۔ تشکیل یعنی کہ اعراب لگانا ہے، ہٹانا ہے، برقرار رکھنا ہے، وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ الراوی سند وہ برقرار رکھنی ہے، ہٹانی ہے، وہ یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں۔ تبویب میں باب آئے نہ آئے، تو یہ ساری ترتیبیں اس میں موجود ہیں، وہ آپ حدیث کے اندر یہ سارا جو معاملہ ہے وہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں، مین کی طرف واپس آ گئے۔ نیچے آپ دیکھیں دوسرا آپشن ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا البحث۔ البحث کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے البحث کے اوپر، تو جیسے ہی میں نے البحث کے اوپر کلک کیا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ گیا بحث یعنی کہ سرچ کا آپشن آ گیا۔ یہاں سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو عبارت البحث آپ یہاں لکھیں گے، اور اسی طرح اس ڈبے کے اندر آپ سیٹنگ کریں گے، المشابہ، الموسع، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم اب کیا کرتے ہیں، عبارت البحث سے پہلے ہم سیٹنگ کے آپشن میں جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے جیسے ہی کلک کیا سیٹنگ والے آپشن کے اوپر، یہ جو آخر میں آپ کو سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جیسے ہم نے کلک کیا، یہ دیکھیں الکتب الجمی، کہ آپ نے ساری کتابوں میں سرچ کرنا ہے، تو سب کے اوپر آپ یہ جو اوپر والا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے الجمی کے اوپر، تو یہ آٹومیٹک ساری کتابیں اس میں آ جائیں گی۔ اور اگر اس کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ الجمی بند ہو گیا۔ اب آپ اس میں سے کوئی ایک یا کھلی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں حکم الحدیث و نوعہ، تو حکم الحدیث و نوعہ میں مرفوع ہے، قدسی ہے، موقوف ہے، اثر مقطوع ہے۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، مثلا آپ کو مرفوع حدیث میں سرچ کرنا ہے تو آپ مرفوع کے اوپر کلک کر دیں گے، قدسی میں سرچ کرنا ہے تو قدسی کے اوپر، اور حدیث قدسی، اور اس طرح موقوف اور اس طرح اثر مقطوع جو بھی کرنا ہے وہ آپ اس کے اوپر کلک کر کے، اور نیچے حفظ تعدیلات الغاء اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ نے جو سیٹنگز کی ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ یہاں سے سیٹنگ کرنے کے بعد عبارت البحث والے خانے پہ کلک کریں گے، اور یہاں پر آپ کوئی بھی جو عبارت لکھنا چاہتے ہیں عربی کے اندر وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد اسے آپ سرچ کریں گے۔ یہ مثلا یہ مختلف میں نے پہلے سرچ کی ہوئی ہیں، مثلا درجۃ الصائم القائم، اس کے اوپر میں نے کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد جب بحث کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ بحث ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی احادیث ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، یہ حدیثیں جہاں جہاں موجود ہیں آ چکی ہیں۔ اب آپ کسی بھی حدیث کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، یہ دیکھیں، اور یہ مکمل اس کی جو شرح ہے، تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری۔ اور اس طرح یہ انتقال للکتاب کے آپشن پہ کلک کریں گے جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ والا آپشن، تو اس سے آپ جو اصل کتاب ہے اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہم اوپر واپس جہاں اوپر سنن ابی داؤد لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، واپس بحث پہ آ گئے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے المطابق 3، مطلب 3 ہیں جو بالکل اس کے مطابق احادیث آئی ہیں، لیکن نیچے سے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ المشابہ کے اوپر کلک کریں گے، اس سے ملتی جلتی کوئی حدیث ہے تو وہ سرچ کر کے دکھا دے، تو یہ وہ سرچ کر رہا ہے جو اسی موضوع کے متعلق حدیث ہوگی، تو اگر ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دیکھیں ان المسلم المصد لیدرک درجۃ الصوام القوام، تو یہ دیکھیں یہ سارے اس سے ملتی جلتی جو بھی حدیثیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ پہلے مطابق تھا تو مطابق میں اس کے مطابق جو حدیث تھی وہ دکھا دی، المشابہ میں جو اس سے ملتی جلتی حدیثیں ہیں یعنی اسی مفہوم کی وہ دکھا دی۔ تو اس کے بعد اگلا جو آخری آپشن اس کے اوپر ہم نے کلک کیا کہ اس میں سب کچھ آ جائے، مشابہ ہے، مطابق ہے، جیسا بھی ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جائے، تو یہ اس پہ سرچ کر رہے تو اس میں اس نے سارا کچھ ہی دکھا دیا، جس میں جن الفاظ حدیثوں میں الصائم کے الفاظ ہیں یا القائم کے، الصائم کے جو بھی ہیں، تو اس نے 2450 رزلٹ نکال دیے۔ تو بہرحال بہت زیادہ رزلٹ ہیں، ہم یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ختم۔ اور یہ البحث کا آپشن ہے، اس طرح آپ بحث کر سکتے ہیں۔ اس کے مجلد کا آپشن ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیچے لکھا ہوا ہے اضافہ مجلد الجدید، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلا آپشن ہے البحث، اس کے اوپر کلک کیا تو اس میں مثلا درجۃ الصائم کا یہ میں نے ایک بحث سرچ کی تھی حدیث کے متعلق، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ حدیث آ گئی۔ اب میں اس میں سے کوئی حدیث اوپن کر لیتا ہوں، کھول لیتا ہوں، مثلا پہلی حدیث میں نے کھولی تو یہ حدیث کھل گئی۔
کھلنے کے بعد اس میں نیچے دیکھیں آخر میں بائیں طرف آپ کو نیچے 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے، یہ 3 ڈاٹس، تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس میں دوسرے نمبر پہ دیکھیں اضافہ لمجلد، اضافہ لمجلد، جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اضافہ مجلد الجدید پہ کلک کیا اور یہاں پر میں نام لکھ دیتا ہوں مثلا الصائم القائم، یہ دیکھیں یہ انشاء مجلد جدید، اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ مجلد میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا اسی طرح میں کیا کرتا ہوں، واپس جاتا ہوں اور اسی حدیث میں سرچ کرتا ہوں کوئی اور حدیث، اور پھر اس میں مزید ایک مجلد کا اضافہ کر کے پھر ہم مجلدات میں جا کر تلاش کریں گے، دیکھیں گے مثلا یہ احرص، اس کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد کوئی حدیث اس میں اوپن کی، اوپن کرنے کے بعد 3 ڈاٹ جو ہیں ان پر کلک کیا، دوسرا اضافہ مجلد کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے میں کیا کرتا ہوں اضافہ مجلد الجدید پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر احرص لکھ دیتا ہوں، احرص، یہ انشاء مجلد جدید پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ دوسرا آپشن آ گیا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم جا کر دیکھتے ہیں المجلد کے اندر، المجلد میں گئے ہم تو یہ دیکھیں الصائم القائم احرص، اس طرح الصائم القائم اور احرص، یہاں آپ کو جو حدیثیں آپ نے محفوظ کی تھی وہ آپ کو ادھر مل جائیں گی۔ دیکھیں کہ المزید کے اوپر کلک کرتے ہیں، المزید کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں ان کا، یہ یہاں سے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اکاؤنٹ کی معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی، یہ کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ای میل اور پاسورڈ سارا ترتیب آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے تحمیل الکتب، یہ جو دوسرا آپشن آ رہا ہے جو اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ اس میں کتابیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، تو یہ دوسرے آپشن تحمیل الکتب کے اوپر کلک کریں گے، لکھا ہوا ہے الاستخدام تطبیق بدون نیٹ کے بغیر بھی یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو چلیں گی، تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو اس میں آپشن آ گیا تحمیل جمیع الکتب المطابق باستخدام النت، تو میں تحمیل جمیع الکتب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے جمیع الکتب تم تحمیلها، کہ آپ کے پاس یہ مکمل ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، تو میرے پاس یہ پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ شدہ ہیں، میں نے کی ہوئی ہیں تو اس لیے یہ آپشن دے رہا ہے۔ اس کے بعد قیم تطبیق کا آپشن آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ مزید آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر لے جائے گا اور وہاں سے اس کی مکمل تفصیلات، الدعم الفنی، کوئی فنی خرابی ہے اس حوالے سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں، شارک توجر، اس میں آپ شیئر کر کے یا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور شرکت المتطورہ یہ جو کمپنی ہے اس کی معلومات کے حوالے سے۔ تو المختصر یہ سافٹ ویئر ہے، آپ اس میں اس طرح کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بحث سرچ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو پہلے الرئیسہ کے اوپر اکتشف اکثر من یہ لکھا ہوا ہے 13,000 سے زیادہ موضوعات کا لکھا ہوا ہے، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ موضوعات آ جائیں گے جو مین القرآن و علوم اس حوالے سے موضوعات ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اندر مزید موضوعات آ جائیں گے، نزول القرآن، تلاوہ، سارا قرآن کے حوالے سے جتنے موضوعات ہیں، اور پھر جب آپ مثلا فضائل قرآن ہے، نزول قرآن پہ کلک کریں گے تو اس سے متعلقہ جتنے بھی موضوعات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر ہر موضوع کے اندر اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو مل جائیں گی، نظر آ جائیں گی۔ تو یہ 13,000 سے زیادہ اس کے اندر موضوعات ہیں، وہ آپ اس میں بآسانی کسی بھی موضوع پر مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو پوسٹ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پوسٹ پہ میں نے کلک کیا تو یہ آپشن آ گیا مشارکہ، آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پورٹریٹ پہ کھڑی پوسٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لینڈسکیپ لٹا کے اس کی پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح، تو دونوں طریقوں سے آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ مشارکہ کے اوپر کلک کریں گے اور جیسے میں نے مشارکہ پہ کلک کیا یہاں پر آپشن آ جائیں گے مختلف جن کے ذریعے میں اسے شیئر کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں سے یہ مختلف سوشل میڈیا کے آپشن آ گئے تو یہاں سے میں اسے شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ العودہ کے اوپر کلک کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ دیکھیں الکتب التیسہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں، ارد الکل، یہ میرے پاس مکمل ڈاؤن لوڈ شدہ ہیں، اور یہ مختصر اس مکتبہ کی معلومات تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔